ثاقب ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو بڑی عزت سے نوازا۔ سب سے زیادہ انبیاء بھی اسی قوم میں مابعوث ہوئے۔ حضرت ابراہیم کی دو بیویاں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ تھیں۔ حضرت سارہ کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں اور حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں۔ اسحاق کی اولاد میں یہودی قوم ہیں اور اسماعیل کی اولاد میں مسلمان یعنی کہ ہم ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق جب ابراہیم حضرت ہاجرہ اور ان کے شیر خوار بیٹے کو ہجرت کر کے ایک بیابان جگہ چھوڑ گئے جسے انہوں نے آباد کیا، اور آج اس جگہ کا نام مکہ مکرمہ ہے، وہاں حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ یہودیوں نے یہ دیکھ کر حسد کیا اور اپنے لیے اللہ سے علیحدہ قبلے کا مطالبہ کیا جس کی طرف وہ رخ کر کے عبادت کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا اپنا قبلہ اول ہو، تو اللہ تعالیٰ نے موجودہ مقام اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس مطالبے پر ان کی آزمائش ہوئی۔ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کے مقام پر حضرت داؤد نے ایک عمارت تعمیر کروائی جس کا نام ہیکل سلیمانی تھا، جسے حضرت سلیمان نے مکمل کیا۔ ہیکل سلیمانی ایک مسجد تھی، اور اس وقت پوری دنیا میں دو مسجدیں تھیں، ایک خانہ کعبہ اور دوسرا بیت المقدس کے مقام پر ہیکل سلیمانی۔ یہ مسجد تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے تعمیر کروائی گئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، تو چلو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تابوت سکینہ مقدس تابوت ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ جس کے پاس یہ تابوت ہو اس کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ حضرت داؤد نے اس بادشاہ کے خلاف جنگ لڑی جس نے تابوت سکینہ اٹھایا تھا، اور اس کا نام جالوت تھا، اور اس کو شکست دی، اور اس تابوت کی حفاظت کے لیے مسجد تعمیر کروائی۔ ابھی تعمیر جاری تھی، آپ وفات پا گئے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو نبوت ملی جنہوں نے تعمیر کا کام مکمل کروایا۔ اس مسجد کے تین حصے تھے۔ پہلا عام لوگوں کی عبادت کے لیے، دوسرا علماء اور انبیاء کے لیے، تیسرے حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس جگہ پر صرف امام کو جانے کی اجازت تھی۔ بنی اسرائیل کی قوم میں پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا، مگر یہ قوم سرکش رہی۔ 586 قبل مسیح بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا۔ اس نے تابوت سکینہ کی بے حد بے حرمتی کی، جس کے بعد اس کو ایرانی حملہ آوروں سے شکست ہوئی اور سزا ملی۔ بعد ازاں وہاں پر ایرانیوں نے بیت المقدس کی تعمیر کی اجازت دی، مگر تابوت سکینہ کھو گیا۔ بنی اسرائیل نے 70 سال کے بعد ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا، جس سے ہیکل سلیمانی دوئم کہتے ہیں۔ 4 سال کی محنت سے ہیکل تو تعمیر ہو گیا، مگر ان کے پاس تابوت سکینہ نہیں تھا۔ یہودی آج بھی اس تابوت کی تلاش میں ہیں۔ ان کا ماننا ہے اگر انہیں وہ تابوت مل گیا تو وہ پوری دنیا میں حکومت کریں گے۔ ہیکل دوئم بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ بیرونی حملہ آوروں نے جب بھی حملہ کرتے تباہ کر دیتے۔ جب حضرت عیسیٰ کی نبوت کا زمانہ ہوا تو حسب معمول یہودیوں نے سرکشی کی اور حضرت عیسیٰ پر مظالم ڈھائے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اوپر اٹھا لیا اور یہودیوں پر عذاب آیا۔ ان پر ایک رومی جرنیل مسلط کر دیا گیا جس نے بخت نصر سے بھی زیادہ ظلم ڈھائے۔ ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ یہودیوں کو اس مقام سے بے دخل کر دیا گیا۔ اللہ کی نافرمانی کی بنا پر ان پر عذاب آیا۔ یہ قوم وہ واحد قوم ہے جسے من سلوہ تک راست نہ آیا۔ اس کے بعد بنو اسماعیل نے ہیکل کے مقام پر ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروائی جسے آج مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس فروری 624 قبل مسیح تک مسلمانوں کا قبلہ اول رہا۔ بعد میں نماز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قبلہ اول مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی طرف سمت کرنے کا حکم دیا۔ بیت المقدس حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی توسیع کی۔ اس کے بعد یروشلم یعنی فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہوا اور یہودی دوبارہ فلسطین میں آ گئے اور سازشوں کے ذریعے فلسطین پر قبضہ کیا۔ اب یہ لوگ مسجد اقصیٰ کو گرا کر دوبارہ ہیکل مانی بنانا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہاں موجود فلسطینی رہائشی اور بیت المقدس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حسد اور بغض انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ بیت المقدس یہودی، عیسائی اور مسلمان تمام لوگوں کے لیے مقدس ہے، مگر یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ دن رات فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں۔